نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. آمين يا رب العالمين. آج کے اس کلاس میں ہم سب مرکب اضافی کا ریویژن کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ مرکب اضافی کے جو نیکسٹ لیول ہے اسے انشاءاللہ سیکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم اپنے اس پڑھے ہوئے کانسیپٹ کو ذرا دہرا لیں اور پھر انشاءاللہ مزید اس سے ریلیٹڈ کچھ نئی باتیں ایڈ کرتے جائیں گے. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ جو آپ کا ٹاپک ہے مرکب اضافی، یہ توصیفی اور اشاری کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ لیندی ہے، لہذا اس میں ہمیں کئی لیکچرز کرنے پڑیں گے. تو مے بی کہ یہ 3 سے 4 لیکچرز میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. تو ابھی فی الحال آج کا یہ جو سیشن ہے اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ مرکب اضافی کے تعلق سے ہم نے جو کچھ پڑھا تھا اس کے رولز کو ایک بار دہرا لیں. اور یہ سلائیڈ آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ مرکب بنتا کیسے ہے. مفرد جمع مفرد از اکول ٹو مرکب. یہ مرکب ناقص ہوتا ہے یا تام ہوتا ہے. مرکب تام کی شکل میں یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے یا جملہ فعلیہ. تو اور باقی مرکب ناقص جو ہیں وہ ہم نے اب سیکھنا شروع کر دیے ہیں. توصیفی اور اشاری آپ پڑھ چکے ہیں. مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے اور یہ موصوف اور صفت کا مجموعہ ہوتا ہے. یعنی اس میں ایک اسم جس کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، جو کہ عربی کنسٹرکشن میں پہلے لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس موصوف کی صفت آتی ہے، یعنی اس کی خوبی یا خامی بیان کی جاتی ہے، وہ بعد میں آتی ہے جسے ہم صفت کہتے ہیں. ٹھیک. تو یہ ایک کنسٹرکشن آپ نے سیکھی تھی. اس میں چاروں اعتبارات سے یعنی جنس، عدد، وسعت، اعراب کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے. اور اس میں مطابقت مینس کمپیٹیبلٹی، اور صفت جو ہے وہ موصوف کو فالو کرتی ہے چاروں اعتبارات سے. دوسرا اہم مرکب جو آپ نے پڑھا وہ مرکب اشاری پڑھا. اور مرکب اشاری کے تعلق سے آپ نے یہ سیکھا تھا کہ اس میں ایک اسم یعنی ایک اسم اشارہ ہوتا ہے، اور دوسرا وہ اسم جس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں اسے مشارون الیہ کہتے ہیں ٹیکنیکلی. تو اشارہ، اسم اشارہ کا استعمال پہلے ہوتا ہے اور مشارون الیہ بعد میں آتا ہے. اور مشارون الیہ کا جو نمبر ہے، جو جنڈر ہے، اس کے مطابق ہم اسم اشارہ کا استعمال کرتے ہیں. اس میں اشارہ کو استعمال کرتے وقت ایک اہم بات جو ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ کہ اس میں اشارہ قریب کا ہے یا بعید کا ہے. یہ بات ضرور ذہن میں رہنی چاہیے. پھر اسی طریقے سے مرکب اشاری کے بعد آپ مرکب اضافی پڑھنا اسٹارٹ کر چکے تھے. تو مرکب اضافی کے حوالے سے یہاں پر سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ آپ نے اس میں یہ سیکھا تھا، پڑھ کے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اس میں ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ اس کی نسبت قائم کی جاتی ہے. ایک اسم کی نسبت ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کے ساتھ قائم کی جاتی ہے، یعنی ریلیشن اسٹیبلش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھ لیں کہ رولز کیا تھے. تو یہاں دیکھیں سب سے پہلے کہ مثلا ہم نے ایک کنسٹرکشن لی اور وہ ہے اللہ کی نعمت. ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ میں نے بتایا تھا کہ اس میں جو اردو کنسٹرکشن ہوتی ہے اس میں کا، کی، کے، را، ری، رے جیسے الفاظ سے ہم پہچانتے ہیں. یا آپ انگلش میں اپاسٹروفی کا جو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ آپ ریلیٹ کرتے ہیں یا ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ اس کی نسبت قائم کرتے ہیں. ٹھیک. تو یہاں پر دو کوئی اسما ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک فرسٹ ناؤن، ایک سیکنڈ ناؤن. ٹھیک. تو یہاں پر ابھی ہمارے سامنے دو ناؤنس ہیں اس میں، ایک اللہ اور دوسرا نعمت.
تو ہمیں سب سے پہلے اس کا تعین کرنا ہے کہ اس میں پلیس یہ نہیں ہوگی، یعنی سیکوینس الفاظ کا یہ نہیں ہوگا جو اردو کنسٹرکشن میں ہے، لہذا ہم یہاں پر کراس کرتے ہیں۔ کراس کس اعتبار سے کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہونے کے اس فیز میں سیکوینس وہ نہیں رہتا جو اردو میں ہے، وہ عربی کا نہیں ہے۔ یعنی جس اسم کو یہاں نسبت دی جا رہی ہے وہ اسم کون ہے؟ وہ اسم یہ ہے نعمت۔ نعمت یہ بھی ایک اسم ہے، اسے نسبت دی جا رہی ہے اللہ کی جانب، ٹھیک ہے؟ تو اللہ جو ہے وہ، چونکہ اس اسم کو نسبت دی جا رہی ہے تو اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ یعنی جس اسم کو نسبت دی جائے وہ اسم جو ہے مضاف، اور جس اسم کی جانب نسبت دی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو فرسٹ ناؤن ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ المضاف، یعنی ٹیکنیکلی ہم اس کو کیا بولیں گے؟ المضاف۔ یہاں پر ہم نے لکھ دیا کہ نعمت جو ہے یہ کیا ہے؟ المضاف۔ اس کو ہم نے کہا فرسٹ ناؤن، ٹھیک، فرسٹ ناؤن۔ اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ المضاف الیہ، جس کو اردو میں آپ مضاف مضاف الیہ سمپلی بولتے ہیں، ٹھیک؟ تو یہ سیکنڈ ناؤن، جو اردو کا فرسٹ ناؤن ہے وہ عربی میں آ کے کیا ہو رہا ہے؟ سیکنڈ ناؤن بن رہا ہے۔ اس کو دھیان میں رکھنا، یہ سیکوینس اگر ذہن میں رہے گا تو دقت نہیں ہوگی۔ کلیئر؟ اب یہ جب ہم اس کا تعین کر لیتے ہیں کہ کون مضاف ہے اور کون مضاف الیہ، تو اب ہم سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ جو اسٹیپس آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں، مثلاً آپ کوئی جب میتھس کا کوئی سوال حل کرتے ہیں نومیریکل سالو، تو اس کے اسٹیپس ہوتے ہیں نا، تو یہاں پر بھی ہم انہیں اسٹیپس کو آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ اسکپ نہ کریں کوئی۔ بعد میں دھیرے دھیرے جب آپ کی اسپیڈ آ جاتی ہے تو پھر آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، آپ ڈائریکٹلی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اب اگلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم نعمت کو عربی میں کیا کہتے ہیں اس کی میننگ یہاں لکھ لیں۔ تو نعمت کے لیے لفظ ہے نعمتن، ٹھیک ہے؟ نعمہ، ٹھیک، اچھا۔ اور اللہ کو یہ اس میں جلالہ ہے اللہ، ٹھیک، بائی ڈیفالٹ۔ اب ہم کیا کریں گے؟ رولس اپلائی کریں گے۔ تو واٹ آر دوز رولس؟ کیا ہے وہ رولس؟ تو رولس آپ کے دو اعتبارات سے تھے، ایک مضاف کے اعتبار سے رول، اور دوسرے ادھر لکھ لیتے ہیں مضاف الیہ کے اعتبار سے رولس۔ تو اس کو سمجھ لیجئے۔ تو اس میں آپ کو کیا کرنا تھا کہ مضاف کے جو رولس تھے وہ یہ تھے کہ جو فرسٹ ناؤن ہے کہ یہ ہمیشہ انڈیفینٹ اسٹیٹ میں ہوگا۔ کون؟ مضاف، ہمیشہ یہ انڈیفینٹ اسٹیٹ میں ہوگا۔ انڈیفینٹ اسٹیٹ یعنی وداؤٹ ال، یہ ال کے بغیر ہوگا، ٹھیک ہے، وداؤٹ ال۔ کلیئر ہو گیا؟ یعنی انڈیفینٹ اسٹیٹ کیا ہے؟ آپ نے پڑھا تھا وسعت۔ وسعت میں آپ نے کیا سیکھا تھا کہ ناؤن کی ڈیفینیٹنس، کہ کوئی بھی ناؤن عربی زبان میں یا تو ڈیفینیٹ ہوتا ہے یا انڈیفینیٹ ہوتا ہے۔ تو ڈیفینیٹ یعنی معرفہ اور انڈیفینیٹ یعنی نکرہ۔ تو ڈیفینیٹ ہونے کی کوئی 7 شکلیں ہوتی ہیں، تو انہی میں سے ایک شکل کیا ہے؟ ال لگا کر کے جب کسی اسم کو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ ڈیفینیٹ بنا دیتے ہیں۔ تو یعنی آپ کا جو مضاف ہے یہ انڈیفینیٹ ہوگا، یعنی وداؤٹ ال ہوگا، ایک بات، ایک اصول تو یہ ہو گیا۔ اور مضاف الیہ جو ہوگا سیکنڈ ناؤن جس کو ہم کہہ رہے ہیں، وہ ہمیشہ جینیٹو کیس میں ہوگا، یعنی یہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا۔ یعنی اس کو آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجرور ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ دوسرے الفاظ میں ہم نے کہا کہ یہ حالت جر میں ہوگا، یعنی مجرور ہوگا۔ کون؟ سیکنڈ ناؤن۔ اور اس کو ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حل کا اعراب ہوگا۔ تو اسی کو ہم نے کل دوسرے انداز سے بتایا تھا، آج ہم آپ کو تھوڑا دوسرے انداز سے بتا رہے ہیں، باقی بات وہی ہے کہ اعراب ہلکا ہوگا۔ اور اعراب ہلکا ہونے سے مراد ہمارے ذہن میں دو باتیں ہونی چاہیے۔ وہ کیا؟ آسان الفاظ میں کہ ایک تو تنوین نہیں ہوگی، یعنی تنوین یعنی ڈبل حرکت کا یوز نہیں کریں گے، نو تنوین۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ اگر آپ آنی اور اونا والی ساؤنڈ والے الفاظ آپ کے ساتھ آ جائیں آپ کے پاس،
تو ان میں سے آپ نون کو ڈراپ کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو نون ول بی ڈراپڈ کب؟ جب آپ کے سامنے مثنیٰ اور جمع سالم مذکر والے الفاظ آ جائیں. مطلب آپ کے پاس اگر قلمانی ہے، ٹھیک ہے، بیتانی ہے، تو وہ قلمہ ہو جائے گا یا بیتا ہو جائے گا. نون ڈراپ ہو جائے گا. ابھی ہم اس کی ایگزامپل کر کے دیکھیں گے. تو نون ول بی ڈراپڈ. یہ ایک بات تھی. یہ کس کی وضاحت ہے؟ یہ حلقے اعراب کی وضاحت ہے. ٹھیک. تو نون ول بی ڈراپڈ. ٹھیک ہے. تو یہ دو باتیں آپ کے سامنے آ گئیں. اب اس کو ہم آسانی سے کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. اور کیسے بنائیں گے دیکھیے دھیان سے. ہم لکھیں گے نعمہ، یعنی ہم اس میں الف لام داخل نہیں کر رہے ہیں، اور یہ ایسے ہوگا نعمتو. ٹھیک ہے. میں نے الف لام نہیں داخل کیا، پہلا رول اپلائی ہو گیا. دوسرا یہ کہ اعراب ہلکا کیا ہم نے. تو اعراب ہلکا کرنے کی سچویشن میں ہم نے کیا کیا کہ اس پر تنوین تھی تو ہٹا دی. اگر یہاں پر نعمتانی ہوتا تو پھر ہم ظاہر سی بات ہے نون اس کا ڈراپ کرتے بہرحال. تو نعمتو، اور پھر آگے جو بعد والا جو اسم ہے یعنی سیکنڈ ناؤن، اس کو ہم حالت جر میں کر دیں گے نعمت اللہ، یعنی اللہ کی نعمت. اب آپ اس پیٹرن پر یعنی نعمت اللہ پر آپ دسیوں الفاظ کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. مثلا اللہ کی مدد، بولیے نصر اللہ. اللہ کا بندہ عبد اللہ. اللہ کی کتاب کتاب اللہ. اللہ کا رسول رسول اللہ. جب آپ فلو میں بولنے لگیں گے تو رسول اللہ، اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب انڈرسٹوڈ ہے کتاب اللہ، کہ وہ آگے اللہ جو ہے وہ حالت جر میں ہے. وہ بولنے والا بھی سمجھ رہا ہے اور سننے والا بھی سمجھ رہا ہے. کب؟ جب آپ کے کانسیپٹس بالکل کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک. تو نعمت اللہ، نصر اللہ، اللہ کی مدد. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے انصار اللہ، اللہ کے مددگار، انصار. ٹھیک ہے. حزب اللہ، اللہ کی جماعت، اللہ کی حزب. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے مختلف آپ کنسٹرکشنز تیار کر سکتے ہیں کہ ام، یہ آپ نے کیا. ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں، زیادہ وقت اس میں نہیں صرف کریں گے، بلکہ ہم اس کانسیپٹ کو، یہ ہے اصل میں بیس، یہ چینج نہیں ہوگا. اچھی طرح سے اس کو ازبر کر لیں، سمجھ لیں، یاد کر لیں. ہاں اب ہم چلتے ہیں، ایک دوسرا اگزامپل لیتے ہیں، اور وہ ہم مثنیٰ کا اگزامپل لیتے ہیں جس میں ہم نون کو ڈراپ کرنے کی بات کہہ رہے ہیں، تاکہ وہ بات بھی آپ کی بالکل اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے. تو یہاں پر دیکھتے ہیں، مثلا ہمارے سامنے ہے ایک اگزامپل کہ زید کا گھر. دھیان سے دیکھیے، کمپیریزن کرتے ہیں. اور پھر یہاں سامنے ایک اور کنسٹرکشن ہے جس میں لکھا ہوا ہے زید کے دو گھر. ٹھیک. سب سے پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں، فرسٹ اسٹیپ، کہ ہم یہ ذہن میں فوراً رکھیں گے اپنے کہ یہ نہ کر دیں کہ بھئی زید کو پہلے رکھ دیں. ٹھیک ہے. زید ہمارا سیکنڈ ناؤن ہے عربک میں، کیونکہ دو ناؤن ہے نا یہاں پر. کم سے کم ایسا نہیں ہے ہمیشہ دو ہی رہیں گے. تو پہلا کام کہ مضاف مضاف الیہ کا تعین کرنا ہے. تو یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ، اسی طرح یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ. ٹھیک. اب ہم ان کی عربک لکھ لیں. گھر کے لیے کیا لفظ ہوتا ہے؟ بیت. تو بیتن. اور پھر زید زیدن. یہاں کیا ہو جائے گا؟ دو گھر کے لیے کیا ہوتا ہے لفظ؟ بیتانی. بیتانی. آنی ساؤنڈ نا، مثنیٰ، دو گھر. اور پھر زید کو زید ہی کہتے ہیں، زیدن. اب اگلا اسٹیپ کیا کریں گے؟ رولز اپلائی کیے جائیں گے. تو پہلا کام کیا کرتے ہیں جلدی سے بتائیے، کہ ال داخل نہیں کرتے. وداؤٹ ال، انڈیفینٹ اسٹیٹ والا ناؤن، وہ کیا ہو جائے گا؟ بیتن. دوسرا اسٹیپ، اعراب ول بی لائٹ. ہلکا اعراب. ہلکا اعراب سے مراد کہ یہاں پر تنوین ہے تو ہٹا دو. تو بیتو. اور پھر آگے جو ہمارا سیکنڈ ناؤن ہے، اٹ ول بی ان جینیٹو کیس، تو یہ ہو جائے گا زیدن. بیتو زیدن. سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے آگے دیکھیے. اب یہاں پر ہے بیتانی. تھوڑا سا
اپنے آپ کو الرٹ موڈ پہ رکھنا ہے کہ یہاں پر آنی ساؤنڈ ہے، تو پہلا کام تو یہ بھائی، اس میں ہم الف لام داخل نہیں کریں گے۔ دوسرا کام کیا ہوتا ہے کہ تنوین ہے تو ہٹاؤ، اور اگر نون آ رہا ہے آنی اونا والا تو اس نون کو بھی ہٹا دیں گے، تو اب ہمارے پاس کیا بچا؟ بیتا، بیتا بچا نون کو ہٹانے کے بعد، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا اعراب ہلکا کرنے سے مراد یہ ہے کہ آنی ساؤنڈ والا جو نون ہے وہ ہٹا دو، تو بیتا، اور پھر آگے لکھا زیدن، بس ہو گیا فنش۔ تو یہ دونوں آپ نے دیکھا، یہ سمجھ لیا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ تو دو کے کیس میں آپ نے کیا کیا، وہ آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا۔ اب ایک تو یہ مثنیٰ کا کیس سمجھ میں آ گیا نا کہ ڈویل میں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا سیکنڈ ناؤن، یہ یہاں پر جو اردو میں سیکنڈ ناؤن تھا وہ عربک کا فرسٹ ناؤن بنا، اور عربک کا وہ مضاف بنا، ٹھیک ہے؟ تو اس کیس میں ہم نے کیا کیا، اب ایک جمع کا اگزامپل دیکھ لیں، اس کے بعد ہم لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثلا یہاں پر ہم اگزامپل اگر لے لیں کہ مسلمانوں، مسلمانوں، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کو کیا کر رہے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں کا گھر ہے، ٹھیک؟ یہ آپ کا فرسٹ ناؤن جو ہے وہ سیکنڈ ناؤن بنا، اور سیکنڈ ناؤن جو ہے وہ فرسٹ ناؤن بن گیا، کہ گھر جو ہے یہ مضاف بنا، اور یہ مضاف الیہ بنا۔ یہاں پہ لکھا ہے مسلمانوں کے گھر، نہیں لکھا ہے کا گھر، تو اس سے پتہ ہی چل رہا ہے کہ یہ گھر اصل میں کیا ہے؟ سنگولر، ٹھیک؟ اب آگے دیکھیں، صرف یہاں پر یہ آپ کا جو فرسٹ ناؤن ہے یہ آپ کا کیا بن گیا ہے؟ یہ پلورل آ گیا ہے۔ اب زید کی جگہ، زید کا گھر کی جگہ کیا آ گیا؟ مسلمانوں کا گھر۔ تو ایسے کیس میں ذرا الرٹ ہو جانا ہوتا ہے، اس کو ابھی آپ دیکھیے گا۔ تو سب سے پہلے ان دونوں کی ہم عربی لکھ لیں، تو بیتن، اور مسلمانوں کے لیے جو عربک ورڈ ہے وہ پلورل جمع سالم مذکر، المسلمون، کلیئر ہو گیا؟ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ رولس اپلائی کرنے ہیں، تو رول اس پر بھی اپلائی ہوں گے، رول اس پر بھی اپلائی ہوں گے، الگ الگ۔ بیتن کے جو رولز ہوئے وہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، یاد ہو جائے۔ پہلا کام الف لام داخل نہیں کرنا، اور دوسرا کام تنوین نہیں آنی ہے، بیتو۔ اب ذرا یہاں بتائیں ہمیں آپ میں سے کہ یہ ہے المسلمون، اس پر رول اپلائی کریں گے تو یہ کس طرح سے کنورٹ ہوگا، کیا بنے گا؟ آپ کا جواب آنا چاہیے، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ جی سر، یہ مسلم مینا ہو جائے گا۔ جی، مسلمون ڈراپ کر دیں گے، مس- بیت المسلمون۔ بیت مسلموں، المسلمین۔ برکت صاحب آپ کیا بتا رہے ہیں؟ تھوڑا آپ کی وائس سلو آ رہی ہے۔ بیت المسلمین ہو جائے گا، مسلمون، مسلم مینا مینا۔ اینا، جی سر۔ جی ماشاء اللہ۔ دیکھیے یہاں پر ہم تھوڑا سا آپ کو بس خالی ایک لفظ ہوتا ہے نا گمراہ کرنے کے لیے یا آزمائش میں ڈالنے کے لیے ہم نے یہ اگزامپل لیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فوراً ذہن میں آئے گا، اچھا ابھی پیچھے والی سلائیڈ میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ بھائی دیکھو اونا اینا میں نون، سوری، آنی اور اونا میں نون ڈراپ کر دینا، تو فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا اچھا یہاں پہ یہ یہی بات تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نون ہٹا دو، جبکہ یہ والا کیس نہیں ہے۔ یہ آپ کا بن کیا رہا ہے، اسے آپ دیکھیں، یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کا جو رول ہے وہ کیا ہے؟ بس ایک ہی تو ہے کہ اسے حالت جر میں لینا ہے، حالت جر میں۔ تو حالت جر میں اب ذرا آپ مسلم والے چارٹ پہ جائیے، اعراب کی پہلی کلاس میں جائیے، اور وہاں سے لے کے آئیے کہ آپ نے پڑھا تھا مسلمن، مسلمانی، مسلمون، پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا؟ تو یہ پھر اسی طریقے سے آپ جب اس کو مختلف اس کی شکلیں جب پڑھتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ حالت نصب اور جر میں اس کو جب آپ کنورٹ کرتے ہیں اس جمع کو، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ مسلمون،
اور پھر اس کی حالت نصب بنے گی مسلمینہ، اور پھر اس کی حالت جر بنے گی مسلمینہ. یاد ہو اگر آپ کو، تو یہ اونا ساؤنڈ میں نے بتایا تھا، اور پھر اونا ول بی کنورٹیڈ انٹو اینا، اور پھر اٹ ول ریمین سیم ان دا جینیٹو کیس، اور وہ کیا ہے؟ اینا. تو یہ تین فارمز آپ نے پڑھی تھی نا جمع سالم مذکر میں، اونا اینا اینا. یعنی مسلمونا یہ حالت رفع، مسلمینہ حالت نصب، اور مسلمینہ حالت جر. تو یہ اصل میں ہو جائے گا یہاں پر بیتو، اور یہاں پر ہم کیا لکھیں گے؟ المسلمین. المسلمین، ٹھیک ہے. یہ اصل میں ایسا ہے المسلمین. جب اس میں آپ ملائیں گے بیتو کو، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ حمزۃ الوصل ہے. ال کا حمزہ جو ہے حمزۃ الوصل، اور وہ لکھا رہ جائے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، لہذا یہ کراس ہو گیا. تو یہ آپ اس طرح سے پڑھیں گے بیت المسلمین. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ اتنی باتیں اگر آپ کے ذہن میں آ گئیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ذرا اب اگلی سلائیڈ میں خوب اچھی طرح پارٹیسپیٹ کریے، خوب زیادہ سے ایگزامپلس ہیں، اور ان کو بتائیے ہمیں ون بائی ون. دیکھیے سب سے پہلا ہے، آپ لوگ سب لوگ انمیوٹ کر لیجئے اگر کوئی ڈسٹربینس نہیں ہے، اور ون بائی ون جلدی جلدی پارٹیسپیٹ کریے. کچھ کو اورل کریں گے، اور جو تھوڑا سا مشکل کنسٹرکشنز ہوں گی ان کو ہم لوگ کیا کریں گے؟ لکھ کر کے بتاتے ہیں، تاکہ یہ کانسیپٹ اگر مضبوط ہو گیا تو پتہ ہے اس کے بعد ابھی آپ کی 2 کلاسز اور آنی ہیں اسی میں نے کل وہ 1 آف 3 لکھ دیا تھا، لیکن وہ 1 آف 4 پارٹ 1 آف 4 تھا کل والا جو آپ نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ایڈٹ کر دیں گے انشاءاللہ. یہاں پر ابھی آپ یہ دیکھیے 2 باتیں اہم آپ کو سیکھنی ہے اس کے بعد. ایک تو آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ یہ سب جو ابھی تک آپ مرکب اضافی پڑھ رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سمپل ہیں، کمپلیکس نہیں ہیں. یعنی ابھی کمپلیکس مرکب اضافی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، بہت انٹرسٹنگ ہے، اور کئی احادیث اس میں آپ سیکھیں گے، جیسے اس میں بھی کئی احادیث ہیں. اسی طرح جب آپ مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال سیکھیں گے تو ضمائر کا ایک نیا چارٹ آپ کو ملے گا. تو ابھی آپ کے 2 اہم لیکچرز ہونے ہیں انشاءاللہ، تو تیار رہیے اسی کے سلسلے میں. اب یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے اللہ کا گھر، بتائیے سب سے پہلا ایگزامپل. جی جی، کوئی بھی آپ میں سے بتا سکتا ہے، جب 2 لوگ کوئی بولیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا ہینڈ ریز کرے رہیے. جی. بیت اللہ. بیت اللہ. ایک سیکنڈ، میں سب لکھ نہیں رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک آدھ لکھوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو آپ لکھیں گے. بیت اللہ. اب دیکھیے یہ آپ کو ٹیکنیکلی بیت اللہ تو آپ پہلے بھی بولتے تھے نا، کعبۃ اللہ آپ پہلے بھی بولتے تھے، لیکن اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اصل میں یہ عربک گرامر کی ایک کنسٹرکشن ہے، جس میں جو فرسٹ ناؤن ہے وہ مضاف ہے، اور سیکنڈ ناؤن جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. فرسٹ ناؤن کے اپنے رولز ہیں، سیکنڈ ناؤن کے اپنے رولز ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور انٹرسٹنگ بات کہ یہ بیت اللہ جو ہے یہ ایک بائی ڈیفالٹ کنسٹرکشن تیار ہوئی ہے. یہ آگے کے مرحلوں کے لیے را مٹیریل ثابت ہو سکتا ہے. مثلا اگر ہم اس کنسٹرکشن کو کسی جملے میں استعمال کریں، یا کسی اور کنسٹرکشن میں کہیں اور پر اسے پلیس کریں، تو یہاں سے ہم اسے اٹھائیں گے، اور ایز پر دا ریکوائرمنٹ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ بیت اللہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بیت اللہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی جب یہ اس کی اعراب بھی چینج ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. مثلا آپ کو بہت انٹرسٹنگ بتائیں ابھی ہم، کہ آپ کو کہنا ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر، آپ کہتے ہیں بیت اللہ میں، تو جیسے ہی آپ اس کے پہلے لگائیں گے فی، تو یہ ہو جائے گا بیت اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ صرف آپ کو آگے کے لیے آپ کے اندر ایک کیوریوسٹی پیدا ہو اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں، ادروائز یہ ابھی ابھی کا سبق نہیں ہے. یعنی یہ جو کوئی حرف جر جب آئے گا شروع میں تو وہ اسے پوری کنسٹرکشن کو مجرور کر دے گا. یعنی یہ آپ جو بھی کچھ ابھی کر رہے ہیں، یہ مت سمجھیں یہ بالکل فائنل ہے، ابھی کے لیے یہ فائنل ہے، لیکن آگے کے لیے یہی فائنل پروڈکٹ جو ہے وہ را مٹیریل بن جائے گا، وہاں پر یہ استعمال ہو رہا ہوگا کسی پروسیس میں. اچھا اب دیکھیے اللہ کا بندہ، نیکسٹ بتائیے. اللہ. جی.
عبداللہ، عبداللہ، ٹھیک. آگے بتائیے، نماز قائم کرنے والا. اب یہاں پر کا کی دیکھیے پہچان نہیں ہے نا. تو کا کی کے نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مرکب اضافی نہیں ہے. نماز قائم کرنے والا، تو قائم کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے اسے دیکھ لیجئے. قائم کرنے والے کو کہتے ہیں مقیم. مقیم. اور پھر نماز کو کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ. تو یہ تو بائی ڈیفالٹ دونوں ہم نے لکھ لیے، فرسٹ ناؤن سیکنڈ ناؤن، ٹھیک ہے. اب اس پہ جب ہم رولس اپلائی کر رہیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مقی. ایک سیکنڈ، اریز ہو گیا. ہاں، یہ ہو جائے گا. آج ہمارا اس پہ کنٹرول ہی کام نہیں کر رہا ہے، کوئی بات نہیں. دیکھیے، مقیم ہے نا. بھئی آپ مقیمون کوئی تنوین ہٹا دیں گے، مقیمو، اور یہاں پر کیا کر دیں گے؟ اسے حالت جر میں کنورٹ کر دیں گے، یہ ہو جائے گا الصلاتی. تو کیا ہو جائے گا؟ مقیم الصلاتی. غیب کا جاننے والا جلدی سے بتائیے فٹافٹ. غائب جی. عالم الغیب. ہاں، عالم الغیبی. اچھا، عالم ایک اسم ہے، جو کہ یہاں پر جو آپ کا اردو میں جو آپ کا سیکنڈ ناؤن ہے وہ عربک کا فرسٹ ناؤن ہے. تو جاننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ عالم. اور غیب کو کہتے ہیں الغیب. تو عالمون کو عالمو کر دیا، تنوین ہٹا دی، اور الغیبی عالم الغیبی. اچھا آگے بتائیے، مومن کی جیل. کل یہ آپ کر چکے ہیں الحمدللہ. بتائیے جیل کو کیا سجن کہتے ہیں؟ المؤمن. جی. سجن المؤمن. ہاں، سجن. ابھی جو بھی ہم بنائیں گے وہ حالت رفع میں بنائیں گے. سجن اور پھر آگے لکھیں گے مؤمنی. سجن المؤمنی، ٹھیک ہے. سجن المؤمنی کون سی یہ حدیث تھی کہ الدنیا سجن المؤمنی وجنت الکافری. اب آگے دیکھیں کافر. لکھا ہوا ہے کافر کی جنت. کافر کی جنت. تو جنت جنت الکافر. الکافری. یہ حدیث ہو گئی پوری کمپلیٹ. اچھا آگے لکھا ہوا ہے مومن کی معراج. تو معراج المؤمن. مؤمن. یہ حدیث ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. تو الصلاۃ معراج المؤمن. اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ کی مدد آپ پہلے کر چکے ہیں ابھی اسی کلاس میں. نصر اللہ، اللہ کی کتاب کتاب اللہ، جمعہ کا دن یوم الجمعہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اچھا، یہ یوم الجمعہ ہو گیا. کسی راستے کا پار کرنے والا، یہ بھی حدیث کا ٹکڑا ہے. کسی راستے کا پار کرنے والا. اب یہاں پر یہ کسی آ گیا، ذرا سا الرٹ ہو جانا ہے بس. جب کوئی کسی اس طریقے کے الفاظ آ جائیں تو نکرہ کنسٹرکشن کرتے ہیں. پار کرنے والے کو کہتے ہیں عابرن، اور راستے کو سبیل. اب یہاں راستے میں ہم نے یہ نہیں لگایا، الف لام کا یوز نہیں کر رہے ہیں. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کسی راستے کو پار کرنے والا. کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی نکرہ ہمیں یوز کرنا ہے. اسپیسیفک راستہ نہیں ہے. اگر اسپیسیفک راستہ ہوتا تو السبیل. تو یہاں پر ہو جائیں گے، جب رولس اپلائی کریں گے تو یہ ہو جائے گا عابرن کو ہم کس میں کنورٹ کر دیں گے؟ عابرو. اور سبیل کو سبیل. عابرو سبیل. کن فی الدنیا، دنیا میں ایسے رہو، کأنک غریب، جیسے کہ تم کوئی اجنبی ہو. غریب اجنبی کو کہتے ہیں عربی زبان میں. او یا عابر سبیل، کسی راستے کو پار کرنے والے یعنی مسافر ہو. مسلمانوں کا گھر، اٹ ہیز آلریڈی بین ڈن، پیچھے ہم لوگ کر کے آئے الحمدللہ، ہے نا.
زید کے دو گھر، یہ بھی ہم نے کنسٹرکشن کر لی ہے، ٹھیک۔ اچھا چلیے اور دیکھیں، فجر کی نماز، صلاۃ الفجر، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کی نعمت آپ کر چکے ہیں، نعمت اللہ، اللہ کی نشانیاں آپ بتائیے، آیا، آیتن، ایک نشانی کو، آیات، نشانیاں، تو کیا کنسٹرکشن بنے گی یہاں؟ آیات اللہ، آیت اللہ، الحمدللہ۔ اب آگے دیکھیں، تمام جہانوں کا رب، یہ بھی الحمدللہ آپ کر چکے، تمام جہانوں کا رب۔ تو تمام جہان کو کیا کہتے ہیں؟ العالمین، ٹھیک ہے، رب رب العالمین، العالمین۔ اب دیکھیے میں آپ سے بتا رہا تھا نا کہ یہ جو کنسٹرکشن آپ بناتے ہیں بائی ڈیفالٹ معرفہ، سوری مرفوع، یہ آگے چل کر کے نصب اور جر میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہتے ہیں الحمد رب العالمین، اب وہاں پر رب العالمین نہیں استعمال ہوا ہے۔ یہی باتیں آپ کو آگے پڑھنی ہے انشاءاللہ، کہ یہ اعراب کب چینج ہو رہا ہوتا ہے، اس کی کیا علت ہے، کیا وجہ ہے۔ تو رب العالمین یہ آپ پڑھ سکتے۔ اچھا دیکھیے، دین کا ستون، یہ بھی آپ کی ایک حدیث کا ٹکڑا ہے کہ الصلاۃ، کہ صلاۃ یعنی نماز، عماد الدینی، عماد کہتے ہیں پلر کو، الدینی، عماد الدینی، عمادن، ٹھیک ہے، یہ فرسٹ ناؤن جس کو آپ نے مضاف تھا تو آپ نے اس پر مضاف کے قاعدے اپلائی کیے، تو وہ ہو گیا عمادو، اور الدین اس پہ مضاف الیہ کے قاعدے اپلائی کیے تو یہ ہو گیا الدینی، ملا کے پڑھیں گے عماد الدین۔ مسجد کے دروازے، دروازے اب دیکھیے پلورل آ گیا، دروازے کو کیا کہتے ہیں؟ ابواب، دروازہ یعنی باب، ابوابن، اور مسجد المسجد، رول اپلائی کریں جلدی سے، رولز، تو رولز اپلائی کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ابوابن کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ ابوابو، اور المسجد، المسجدی، ابواب المسجدی، ٹھیک ہے۔ اب ہم انشاءاللہ آئندہ جب آپ مرکب اضافی میں زبائر پڑھیں گے تو مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے اس کا ایک اہم ٹکڑا آپ کو گرامیٹیکلی سمجھا دیا جائے گا انشاءاللہ، یعنی فورتھ لیکچر میں۔ آگے دیکھیں، مدینہ کے مسلمان، تو یہاں پر ذرا سا الرٹ ہو جائیں اور اس کو دھیان سے کریں کہ مسلمان اور بیچ میں لکھا ہوا ہے کہ، تو ہمارے اپنے اردو محاورے میں، اردو بول چال میں، لنگوسٹک میں، یہ جو بیچ میں کے آ رہا ہے یہ اس بات کو کی علامت ہے کہ یہ مدینہ کے بہت سے مسلمان کی بات ہو رہی ہے، یعنی سب مسلمان، تمام مسلمان کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ پلورل ہے۔ بظاہر مسلمان لفظ تو سنگولر بھی ایسے ہی لکھا جاتا ہے، مدینہ کے مسلمانوں تو لکھا نہیں جائے گا، مدینہ کے مسلمان۔ اب یہاں پر مسلمان کے لیے ہوتا ہے لفظ مسلمون، مسلمون، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور پھر مدینہ کے لیے جو لفظ ہے تو وہ ہے المدینہ، المدینہ، قاعدے اپلائی کر دیں تو سب سے پہلا قاعدہ کیا ہوگا کہ صاحب مسلمون، یہ مضاف بنے گا، مضاف کے قاعدے یہ ہوتے ہیں کہ اعراب ہلکا کرو، الف لام نہ داخل کرو، اعراب ہلکا ہوگا تو یہ نون چلا جائے گا، تو یہ مسلمو، اور پھر آگے اس کو اب المدینتی کر دیں گے، ملا کے پڑھیں گے تو مسلم المدینتی، یہ حمزۃ الوصل ہے، مسلم المدینتی۔ اب اسی طریقے سے کمرے کی کھڑکیاں، کھڑکیوں کے لیے عربی میں لفظ ہے کھڑکیوں کے لیے نوافذ، تو یہ ہو جائے گا نوافذ، نوافذ، اور کس کی کھڑکیاں؟ کمرے کی، کمرے کو کہتے ہیں غرفہ، تو الغرفتی، نوافذ الغرفتی۔ لڑکے کی دو کتابیں، یہ آپ کو کرنا ہے کیونکہ آپ دو گھر، زید کے دو گھر کر چکے ہیں۔ دنیا کی محبت، تو محبت کو کہتے ہیں حبن، تو حبن، اور پھر الدنیا، الدنیا مبنی اس میں ریمین سیم ان آل دا تھری فارمز، ٹھیک ہے، تو حب الدنیا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک رہ گیا تھا تمام مسلمانوں کا بادشاہ، بادشاہ کے لیے عربی لفظ ہوتا ہے ملک، تو ملک المسلمین، اینا ساؤنڈ، اینا کیوں ہوا وہ پیچھے آپ کو ایک ایگزامپل میں بتایا گیا تھا۔ تو الحمدللہ آپ نے ایکسرسائز کری، آپ اس کو فیئر کریں گے اور بغیر دیکھے کریں گے انشاءاللہ، آپ اپنے کانسیپٹ کو مضبوط کریں اور اگلے دو لیکچرز کے لیے بالکل ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔